اللہ کریم نے پورے تمام 12 مہینوں کا اللہ کریم نے ان کا مقام متعین کر دیا. فرمایا کہ گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، مہینے 12 ہی تھے، اور یہ آج 12 نہیں ہوئے. یہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تھا، جس دن وقت پیدا ہوا تھا، جس دن زمان کی تخلیق ہوئی تھی، جس دن زمان کی تخلیق ہوئی مہینے 12 ہی تخلیق ہوئے. اللہ نے پیدا ہی 12 کیے تھے، اور جس دن 12 پیدا کیے، یعنی یہ کون سا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب زمین و آسمان تخلیق ہو رہے تھے. اور جس دن زمین و آسمان تخلیق ہوئے، مہینوں کو 12 بنایا، اسی دن ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا. منہا اربعۃ حرم، اسی دن طے کر دیا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق نہ کسی کے رسم و رواج سے ہے، نہ کسی واقعے کے ساتھ ہے، نہ عربوں کی اپنی ذاتی ذوق کے ساتھ ہے. یہ جو حرمت والے مہینے مقرر ہوئے، یہ عربوں کے ذوق کے مطابق نہیں ہوئے، نہ عربوں نے اپنی مرضی سے کیے. اللہ نے فرما دیا منہا اربعۃ حرم، پہلے دن سے گنتی 12 ہے. پہلے دن سے جس دن یہ زمین و آسمان تخلیق ہوئے، گنتی بھی 12 ہے اور مہینے 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ طے ہو گیا. یہ بات بتا دینے کے بعد یہ کافی تھی، لیکن فرمایا ذالک الدین القیم. اللہ اکبر. ان میں سے 4 جو ہیں حرمت والے ہیں. یہ سیدھا سیدھا دین ہے. یہ سادہ سی بات ہے کہ اللہ نے حرمت والے مہینے بنائے. تم کون ہوتے ہو کسی مہینے کو کسی مہینے کے ساتھ، کسی مہینے کو کسی واقعے کے ساتھ جوڑنے والے؟ تم کون ہو؟ ذالک الدین القیم، یہ سادہ سا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ان 4 مہینوں کے بارے میں. اس کے 2 معنی ہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو تمہارے اوپر ظلم ہے. ہر مہینے میں گناہ ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں گناہ کرو گے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. لہذا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر اپنے جان پر ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، گناہ نہ کرو، ظلم کی کوئی بات نہ کرو، حقوق اللہ، حقوق العباد چھیننے کی کوئی بات نہ کرو. ان مہینوں کے اندر اللہ کی بندگی کا زیادہ اہتمام کرو. ایک معنی تو یہ، لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں کی حرمت اور فضیلت کے بارے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. مہینوں کی فضیلت کے تعین کے بارے میں، ان کو مقرر کرنے کے بارے میں، کسی مہینے کو کسی واقعے کے ساتھ جوڑنے کے بارے میں، کسی بات کو اپنی مرضی سے مروڑنے کے بارے میں، ان 4 مہینوں کے بارے میں کبھی ظلم نہ کرنا. کسی مہینے کو کسی مہینے کے ساتھ جوڑ دو، کسی مہینے کو کسی واقعے کے ساتھ جوڑ دو، اپنی مرضی سے ان مہینوں کی حرمت کا استعمال کرو. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں کے بارے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، الزمان قد استدار، یہ جو زمانہ ہے نا، یہ گھومتا گھومتا چلتا چلتا، اب یہ گھومتا گھومتا کہاں آ گیا ہے؟ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، یوم خلق اللہ السماوات. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھومتے گھومتے اسی مقام پر آ گیا ہے، اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں لوگوں نے گنتی تبدیل کر لی ہوگی، گنتی 12 سے زیادہ ہو گئی ہوگی، مہینوں کے تعین کے بارے میں کوئی اور شکلیں بن گئی ہوں گی،
کوئی اور درمیان میں کیسے کیسے مرور زمانہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، زمان کے بارے میں جو تصورات تھے وہ زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک درمیان میں کیا کچھ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ درمیان میں جو کچھ بھی ہوا گھوم گھما کے آج جو حیت ہے، آج جو کیفیت ہے، یہ وہی کیفیت ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے درمیان میں بہت سارے بہت کچھ ہوا ہوگا۔ الزمان قد استدار، اللہ اکبر، زمان گھوم گھوم کے کئی حیت کا حیت ہی اپنی اصل شکل بنا دے۔ کون سی شکل، کون سی حالت، کون سا مقام؟ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، زمانہ گھوم کے اسی وقت اسی مقام پر آ، اور وہ کیا ہے؟ پھر اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، السنۃ 12 شہرا، وہ کیفیت اور وہ حالت یہ ہے کہ سال 12 مہینے کا ہوتا۔ اس کا مطلب درمیان میں کبھی 11 مہینے کا سال بھی رہا ہوگا، 13 مہینے کا سال بھی رہا ہوگا، درمیان میں کیا کچھ ہوا ہوگا واللہ اعلم، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوم گھما کے زمانہ آج اسی مقام پر آ گیا ہے جو اصل اس کی شکل تھی، اور وہ شکل کیا ہے کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، یہی بات جو قرآن میں کہی گئی، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بتائی، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل ہیں جو حرمت والے ہیں، وہ ہے ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 3 مسلسل ہیں، اور ایک رجب ہے بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے، وہ رجب 4تھا مہینہ، وہ ہے 3 یہ مسلسل والے مہینے۔ یہ مقرر فرما دیے اللہ نے، تفصیل اس کی بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔